ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے محض اپنے لطف و کرم سے اپنی دربار عالی شان میں ہمیں آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ برآمد فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نوازش ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہمارے گھر میں کوئی آدمی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہماری مرضی نہ ہو. ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں اسے اندر ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اسے نہیں سمجھتے، باہر سے باہر مسئلہ رکھتے ہیں. گھر بلانا، عزت دینا یہ تعلق کی بات ہوتی ہے. چائے پلانا، کھانا کھلانا، بات چیت کرنا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن بادشاہوں کا بادشاہ رحمان و رحیم بعض بندوں کو اپنے لطف و کرم سے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اذان سن کر اللہ کی مرضی سے اس کے دربار میں آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا ہے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے نہیں بلایا، نہیں آیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بعض انسانوں کے اختیاری ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بلاتا. جیسے ہم بھی ہمارے بعض رشتہ داروں کے ایسے کام ہوتے ہیں جس کے باوجود رشتہ دار ہونے کے باوجود ذرا احتیاط کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ رشتہ دار کا معاملہ ایسا ہے. اگرچہ کہ ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے لیکن وہ جیسا ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے ویسا ان کا معاملہ نہیں ہے. ایک بندہ جیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے ویسا نہیں رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو آنے کی توفیق چھین لی جائے. اسی لیے آدمی ڈرتے رہنا چاہیے اور سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ لوگوں میں تو بڑی واہ واہ ہے لیکن
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چھوڑ دے جو چاہے کرو جائے. اس آیت کے اوپر ہے ما شئتم. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا جو چاہے کرو، جس کی چاہے عبادت کرو، جو چاہے کرو، جیسی چاہے نیت سے جیو، جیسے چاہے تمہارا معاملہ رکھو، جو چاہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ دے دی گئی ہے، گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی ہے. جیسے ہم بھی کبھی کسی کو چھوٹے کو کہتے ہیں تیرا جی چاہے کرنا چاہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اسے چھوٹ دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تیرے کاموں کی سزا تجھے ہی ملے گی. آج تو بڑوں کی باتوں کو دھتکار رہا ہے، آج بڑوں کی باتوں کو نہیں رہ رہا ہے، تو جو چاہے کر اور اس کا نقصان بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. اسی طرح معاشیتوں کا مطلب یہ نہیں کہ جو چھوٹ دی جا رہی ہے اچھا تم یہ برائی میں مبتلا ہو، ایسے عقیدوں میں مبتلا ہو، ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو، جیسا کہ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ مکتب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں. ظاہر بات ہے جب عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے تو عقیدے تو اعمال کی جڑ ہوا کرتے ہیں. اگر جڑ کہیں آ جائے تو جڑ کو جو ہے پتے بھی لگنے لگتے ہیں. ہم نے سفر کے دوران ایک منظر دیکھا ایک جگہ پر، میں نے ساتھیوں کو بھی دکھایا. درخت کو پوری طرح سے کاٹ دیا گیا ہے اور درخت سے پتے نکل رہے ہیں، شاخیں ٹوٹ رہی ہے. میں نے بتایا کہ پوری طرح درخت کاٹ دیا گیا ہے، جڑ چھوڑ دی گئی ہے. جڑ چھوڑ دینے کی وجہ سے دوبارہ اسے ٹہنیاں لگ رہے ہیں، پتے لگ رہے ہیں. اگر جڑ بھی ختم کر دی جاتی تو پھر یہ زمین پر کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح میں نے بتایا کہ عقیدے جڑ ہوا کرتے ہیں. جب کسی کے دل میں عقائد کو بٹھائے، اللہ کے بارے میں عقیدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے، قیامت کے بارے میں عقیدے، جنت کے عقیدے، جہنم کے عقیدے، قبر کے عقیدے، فرشتوں کے عقیدے، کتابوں کے عقیدے، نبیوں کے عقیدے، ولیوں کے عقیدے، اور اللہ کے کلام کے عقیدے، حدیث کے عقیدے، صحابہ کے عقیدے، اور اسے قلبی معلومات ایسی بات جو اس کے دل کا حصہ ہے، جسے پڑھ کر جان کر اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ اس کو بسانا ہے، اسے بولتے ہیں عقیدے. یہ کام ہوتا ہے مکتب کے اندر، یہ کام ہوتا ہے ناظر قرآن شریف کے اندر، مدارس کے اندر. یہ جب باتوں سے بنی ہیں تو پھر وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا حق پہچانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے جب اسے بتا دیے جاتے ہیں تو پھر یہ امتی اپنے نبی کا حق پہچانتا ہے. قرآن کے بارے میں اسے معلومات بتا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی عظمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس طرح عقائد سے اعمال کی طرف بڑھتا ہے، اعمال سے اخلاق کی طرف بڑھتا ہے، ہوتے 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 وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا منہ دیکھتا ہے. یہ مکاتب کا نفع ہے. میں نے مختصر طور پر اسے اس لیے بتا دیا کیونکہ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ مکاتب چل رہے ہیں. اسکولوں کا نفع تو ہم کو معلوم ہے بھائی کہ اسکول پڑھنے سے ہمارے بچے سائنٹسٹ بنیں گے، اسکول پڑھنے سے ہمارے بچے پروفیسر بنیں گے، اسکول پڑھنے سے ہمارے بچے جسٹس بنیں گے، بہت بڑے بڑے لوگ بنیں گے، سیاستدان بنیں گے اور بہت بڑی بڑی کاروں میں گھومیں گے، پلینوں میں اڑیں گے، وی آئی پیز کہلائیں گے. لیکن یہ جو مکاتب میں استاد مکتب میں پڑھانے بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ بول رہے ہیں تعلیم ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی نصاب ہے،
کتابیں ہیں، اردو پڑھائی جا رہی ہے، عقیدے پڑھائے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کیا مال آئے گا؟ کیا بچہ غریبی سے بچے گا؟ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکتب پڑھانے سے یہ کوشش ہوتی ہے استاد کی، ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مکتب کو اچھی طرح پڑھ لینے کے بعد آگے فیوچر میں، اسکول پڑھنے کے بعد آگے فیوچر میں بڑے بڑے جاب کے چانسز ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے، اور مکتب آگے فیوچر میں جب مکتب کا بچہ کالج میں پہنچے گا، مکتب کا بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچے گا تو وہاں کے ماحول کی خرابی کا اثر اس بچے پر نہیں ہوگا۔ کالج میں آپ بچے کو داخل کراتے ہیں اور خوب ڈونیشن دے دیا آپ نے اور کمپلینٹ آ گئی وہاں سے، آپ کے بچے کو لے کر جاؤ، آپ کے بچے کے اخلاق اچھے نہیں ہے، کیریکٹر لیس ہے بچہ ہے، ایسی حرکتیں کالج میں کر رہا ہے، آواری کر رہا ہے، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یا جو ہے آواری کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے بچے کو لے جاؤ۔ مکتب میں پڑھنے والا بچہ ہوگا، نمازی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا ہوگا، صحابہ کی زندگیوں کو سنا ہوا ہوگا، اخلاق کی اہمیت اللہ رسول کے نزدیک کیا ہے جانے گا، مکتب کی تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر اخلاق ہوگا۔ اب وہ بچہ جب کالج میں جائے گا تو اس کے ماں باپ کو بلا کر اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے بولیں گے آپ کا بچہ کلاس میں سب سے اعلیٰ ہے اور آپ کے بچے کے سامنے تو گالی دینا مشکل ہے، آپ کے سامنے بے حیائی کی بات آپ کے بچے کے سامنے کرنا مشکل ہے، آپ کا بچہ گالی نہیں دیتا ہے، آپ کا بچہ نہایت شریف ہے، آپ کی بچی جو کالج میں آ رہی ہے وہ بڑی نیک معلوم ہوتی ہے، وہ بڑی صرف پڑھنے کے لیے آتی ہے، وہ شرارت میں حصہ نہیں لیتی ہے، وہ اس کی کوئی شکایت نہیں ہے، وہ گھر سے نکلتی ہے اور اچھی طرح پڑھتی ہے کہ بہت اچھی ڈاکٹر بنے گی، کہ بہت اچھی لائر بنے گی، کہ بہت اچھی پروفیسر بنے گی۔ کالج والے، یونیورسٹی والے رش کریں گے وہ بچوں کے اوپر جو مکتب میں پڑھتے ہیں۔ میں مکتب میں پڑھایا ہوں 5 سال، میرے پاس بچے 20-22 سال پہلے مکتب میں پڑھے ہیں، آج وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن کوئی ہمارے سامنے گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم جو ہے ڈیوٹی پر رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری عزت ہوتی ہے اور یہ عزت آپ کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ عزت ہماری کالج میں پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عزت آپ کے پاس پڑھنے کی وجہ سے، مکتب پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، عقیدے پڑھنے کی وجہ سے، اردو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ